کہ دینی تعلیم کے نام سے جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی دین کا نہیں ہے، فقہ اور قانون شریعت کا ہے۔ فقہ اور قانون شریعت اپنی جگہ ایک اہم شے ہے، ضرورت شے ہے۔ دین کا تفقہ، وہ خیر جس کو کہا گیا یعلم الناس خیر، وہ قرآن ہے۔ تفقہ فی الدین قرآن کے ذریعے سے ہے۔ یہ خیر، یہ اس کی بجائے ساری توجہ جو میں نے عرض کیا آپ سے، وہ دینی نظام جو بنایا کس لیے گیا تھا؟ جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں، چاہے وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں لیکن قانون اسلامی رائج تھے، عدالتیں تھیں، قاضی تھے، مفتی تھے، تو قاضی اور مفتی کی ضرورت تھی، لہذا انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا۔ ہمارے ہاں جنہیں اکیڈمیز کہتے ہیں، سول سروس اکیڈمی، وہ لوگ جنہوں نے آ کے سرکاری ملازمتیں کرنی ہے، انہوں نے کہیں ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی ہو یا یہ یا وہ بننا ہے، ان کی ٹریننگ۔ یہ نظام تعلیم جو ہے جسے آج ہم دینی نظام تعلیم کہتے ہیں، یہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی سول سروسز کی اکیڈمیز تھی۔ اب وہ تقریباً irrelevant ہو چکی، وہ شریعت نافذ ہی نہیں، اس پر بحثیں ہوتی رہیں گی۔ بہرحال ایک طرف تو یہ کہ وہ دین کی بجائے اس خیر، اس تفقہ، اس کی بجائے صرف اس کا ایک جز، ثانوی جز شریعت، اس پر مشتمل، اور شریعت کے بھی فرقے واریت کے بنیاد کے اوپر جو منظم ہو گئے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فرقے واریت کی بنیاد کے اوپر مدرسے بن گئے، جن سے کہ یوں سمجھیے کہ دماغ جو ہے وہ بالکل جم کر رہ جاتا ہے، وہ ایک بند گلی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس میں آزادانہ غور و فکر کی صلاحیت اس طرح سے باقی نہیں رہتی، اسلاف پرستی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ بہرحال اصل اہمیت، اب میں نے کہا تھا کہ دونوں علم جو ہیں ان میں سے کوئی بھی خالص دنیاوی علم نہیں ہے۔ فزیکل سائنسز کا نالج، ٹیکنالوجی کا نالج، یہ اللہ کے عمل اور فعل کا علم ہے۔ قرآن، وحی، اس کا علم، یہ اللہ کی ہدایت کا علم ہے۔ اب ان میں سے ظاہر بات ہے اہم کون سا ہوا؟ آپ نے پہلے علم کے ذریعے سے طاقت حاصل کر لی، آپ کی قوت حاصل ہو گئی، آپ کو بڑے ہتھیار بن گئے، حاصل کیا ہوا؟ یہ جو 200-250 برس میں نے کہا ہے، اس کا بڑا تحفہ کیا ہے؟ پچھلی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان ہلاک ہوئے، 10 کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے ہیں 2 عظیم جنگوں میں۔ یہ کمال ہے سائنس کا، یہ حاصل ہے۔ ایک بم گرا ہے ناگاساکی، ہیروشیما میں، لاکھوں آدمی ختم ہو گئے۔ دس از دی یوز۔ ہاں بھئی آپ نے ایجاد کر لیا، ملیریا کی دوا ایجاد ہو گئی، چلو ملیریا سے نہیں مریں گے، HIV آ جائے گا، ایڈز آ جائے گا۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آخر دنیا کے اندر ایک توازن رکھنا ہے نا، کچھ اور جائیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ پیدا ہوگی، ایک پاپولیشن کا جو ہے ایک نظام رکھنا ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا، لاکھوں آدمی جو ہے وہ زلزلے میں مارے گئے، سونامی میں مارے گئے، فلاں میں مارے گئے، کٹرینا میں مارے گئے۔ اس علم نے سوائے تباہی کے ابھی تک کچھ نہیں دیا۔ بہت خوش ہوتے ہیں ہم جب کینسر کی دوا مل گئی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے خیال تھا کہ شاید 6 مہینے زندگی ہے، اب ذرا 1 سال ہو گئی، بس یہ حاصل۔